ماہنور کی ماں کو یہی بیسٹ موقع لگ رہا تھا کہ گھر سے سارا صفایا کرے اور ماہنور کو لے کے یہاں سے رفو چکر ہو جائے۔ وہ تو عنبر بیگم کی الماریاں بھی چیک کر لیتی ہے اور آ کے ماہنور کو کہتی ہے کہ اب ہمیں باقیوں کے کمروں کی بھی تلاشی لینی ہے اور جو بھی زیورات نقدی کچھ بھی ہاتھ آتا ہے سب کچھ لے کے نکل جانا ہے۔ میں نے عنبر کی الماری دیکھ لی ہے، بہت مال پڑا ہے اس میں۔ ماہنور کو تو ابھی بھی فکر ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اماں سے یہی کہتی ہے کہ اماں ایسے تکلیف دہ موقع پہ ہم یہاں پہ مال لے کے نکل جائیں گے تو شاہویر کو تو بہت دکھ ہوگا، لیکن ماہنور کی ماں اسے یہی سمجھاتی ہے کہ بیٹا شاہویر تمہارا ہرگز نہیں ہے، اس کے دکھ یا اس کی خوشی کا تو بالکل خیال ہی نہ رکھو، اور اس کو اپنی باتوں میں الجھا ہی لیتی ہے۔ ماہنور کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ وہ دل کی اچھی لڑکی ہے، لیکن اپنی ماں کی باتوں میں آ کے وہ یہاں سے بھاگ جائے گی، اور جب یہ لوگ سارا سامان لے کے یہاں سے بھاگنے ہی والے ہوں گے اسی ٹائم ہی شاہویر راستے میں آ جائے گا، اور اب اس کی آنکھیں فائنلی کھل جائیں گی جب وہ دیکھے گا کہ ایسے دکھ کے موقع پہ ماہنور اور اس کی ماں میرے سامنے تو یہ رونے رو کے دکھا رہی ہیں کہ ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن دراصل ان کا پلان کچھ اور ہی تھا۔ اب تو رنگے ہاتھوں اس نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور وہ بیگ بھی دیکھ لیا جس میں یہ لوگ سارے کے سارے زیورات اور پیسے چرا کے رکھ کے بھاگنے ہی والے تھے۔ اب کی بار شاہویر کو کوئی بھی بہانہ بنا کے یہ باتوں میں نہیں لے سکتی، اور شاہویر نہ صرف ماہنور سے رشتہ ختم کرے گا بلکہ ان دونوں ماں بیٹیوں کو پولیس میں بھی پکڑا دے گا تاکہ ان کو اچھا سبق ملے اور دوبارہ یوں کسی بھی شادی شدہ آدمی کا گھر نہ خراب کر پائیں۔ ابھی تو ان کی اصلیت جب باقی سب گھر والوں کے سامنے آشکار ہوگی تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا، کیونکہ ایک ایک بندے نے شاہویر کو ماہنور کے متعلق اس کی اصلیت بتانے کی کوشش کی، لیکن شاہویر تو اپنی آنکھیں کان ناک سب کچھ بند کر دیتا تھا اور الٹا اسی بندے کو ہی چپ کروا دیتا تھا جو بھی ماہنور یا اس کی ماں کے اگینسٹ ایک بھی لفظ کہتا تھا۔ بہرحال اب کی بار شاہویر سب سے بہت باتیں سننے والا ہے اور ایمان سے کیسے معافی مانگے یہ تو اسے سمجھ ہی نہیں آئے گا، اور اسے شدت سے افسوس ہوگا کہ کاش یہ معافی وہ ایمان سے اپنی ماں کی زندگی میں ہی مانگ لیتا تو ماں کی روح کو کتنا سکون ملتا۔ کس طرح انہوں نے ایمان اور شاہویر کے رشتے کو اپنے دل سے لگایا ہوا تھا، اور ہر وقت انہیں یہی فکر رہتی تھی کہ ایمان کے ساتھ بالکل پہلے جیسا رشتہ رکھ لو۔ وہ ایمان سے اتنی محبت کرتی تھی کہ ہمیشہ اس کے بچے کا بھی خیال رکھتی تھی، اور میں یہ اصلیت دیکھ ہی نہیں پایا کہ ایمان تو واقعی ہی ایک ہیرا ہے اور کھوٹ تو واقعی ہی اسی ماہنور میں ہی تھی۔ میری ماں باپ بلکہ سب گھر والوں نے میری آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن میں محبت میں کتنا اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے اپنا نقصان دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ ادھر عنبر بیگم کے جنازے پہ سب کے سب لوگ ان کی تعریفوں میں ہی مشغول ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تھی ہی اتنی نفیس خاتون کہ سب کے ساتھ ہی اچھی تھیں، یہاں تک کہ ان کی تینوں بہویں بھی اپنی ساس کی اچھائیاں گنوا رہی ہوتی ہیں۔ ایمان کی زندگی میں تو آسانی ہی انہی کی وجہ سے تھی، وہ سارا دن زاویار کو سنبھالے رکھتی تھیں، اپنے اتنے زیادہ کام ہونے کے باوجود زاویار پہ بھی پوری توجہ دیتی تھیں، اسی لیے تو ایمان اپنی نوکری بالکل آسانی سے کر پاتی تھی۔ ایمان تو پھوٹ پھوٹ کے روتی ہے اور اپنی ماں کے گلے لگ کے انہیں یہی کہتی ہے کہ میں نے اپنی ایک ماں کو کھو دیا ہے۔ ایمان کی ماں اسے تسلیاں دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ایمان جانتی ہے کہ اس کی زندگی میں جو آسانی عنبر بیگم کے ہونے سے تھی وہ اب اس کی زندگی میں نہیں ہوگی۔ مہک بھی کہہ دیتی ہے کہ میری ساس نے مجھے آج تک بے اولاد ہونے کا طعنہ نہیں دیا، بلکہ احساس تک نہیں ہونے دیا کہ مجھ میں کوئی کمی ہے، الٹا وہ تو مجھے ہمیشہ یہی کہتی تھیں کہ صبر کرو اور خدا سے دعا مانگو، تمہاری مراد ایک دن ضرور پوری ہوگی۔ ایسی ساس تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اور مہک تو اتنی زیادہ دکھی ہوتی ہے کہ جنازہ اٹھنے پہ اس کا جی چاہتا ہے کہ امی کو یہاں سے لے کے ہی کوئی نہ جائے۔ فبیہا بھی اب تو اپنی ساس کے گن گاتی ہے، جو کہ شروع میں ساس سے کافی پنگے لیتی ہوتی تھی اور کبھی بھی اس نے ساس کا کوئی بھی کام نہیں کیا۔ اب یہاں سب کے سامنے یہی اعتراف کرتی ہے کہ میرے اتنے لڑاکا ہونے کے باوجود وہ مشکل وقت میں جب میں اپنی امی کو سنبھالتی تھی تب میرے بیٹے کا خیال رکھتی تھیں، اور انہوں نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں دلایا کہ میں نے ان کی کوئی خدمت نہیں کی، الٹا میری ماں کو دل سے دعائیں دیتی تھیں اور میرے غم میں برابری کی شریک تھیں۔ ایسی ساسیں تو واقعی ہی لاکھوں میں ایک ہوتی ہیں کہ جن کی بہویں بھی ان کی فوتگی پہ اداس ہو رہی ہوں۔
ورنہ ساسیں تو بہوؤں کی زندگی ایسی عذاب بنا دیتی ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد بہوؤں کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میں جیسے کسی جیل سے آزادی مل گئی ہو۔ اس ڈرامے میں عنبر بیگم کے فوت ہونے کے بعد دل تو بہت دکھا ہے اور شاید اب ہیپی اینڈنگ دیکھنے کا دل بھی نہیں کر رہا۔ اس کی ہیپی اینڈنگ تو یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ عنبر بیگم اور آصف صاحب کو زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں میسر آ جائیں، لیکن شاید اس کو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ساسیں ہیں وہ بھی خود کو درست کر لیں۔ اگر وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے مرنے پہ کوئی خوش ہونے کی بجائے دل سے سب لوگ دکھی ہوں، تو انہیں یہی چاہیے کہ اپنی زندگی میں لوگوں کو، اسپیشلی اپنی بہوؤں کو اتنی آسانیاں دیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی بہویں ان کے لیے دل سے اداس بھی ہوں اور ان کو دعائیں بھی دیں۔ دوسرا اچھا سبق جو آنے والی ایپیسوڈ میں دکھائی دینے والا ہے وہ یہی ہے کہ جب فوتگی کے گھر میں جائیں تو کھانے کی امید لے کے نہ جائیں، نہ ہی فوتگی والے گھر پہ بوجھ بن کے جائیں، بلکہ یہ فوتگی کے گھر میں کھانے اور دیگیں بنانے کا رواج تو ختم ہی ہو جانا چاہیے۔ وہاں بیٹھے لوگوں میں سے جب ایک خاتون پوچھتی ہیں کہ کھانا کب لگے گا تو فبیہہ، جو کہ بہت ہی منہ پھٹ ہے، صاف ہی بول دیتی ہے کہ تم چار عورتوں کے یہی مسائل ہیں کہ کسی کے گھر میت پہ جاتے ہو تو جب تک کھانا نہیں کھل جاتا تو اسی طرح کی فضول باتیں کرتے رہتے ہو۔ اب یہاں ایمان اور سب لوگ تو فبیہہ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اس نے کوئی گناہ کر دیا ہے، لیکن سچ پوچھے تو مجھے اس کی یہ منہ پھٹ عادت اچھی لگتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ حق کی بات ہی کرتی ہے۔ ہاں، چاہے اس کا انداز غلط ہے لیکن اس کی باتیں اکثر ہی صحیح ہوتی ہیں، اور شاید ہر لڑکی کو، بلکہ ہر انسان کو اپنے حق کے لیے بولنا ہی چاہیے اور بنا لوگوں سے ڈرے سچ بات کہہ دینی چاہیے۔ بہرحال جب عنبر بیگم کو دفنانے جاتے ہیں تو یہاں آصف صاحب تو اپنی زندگی کی امید ہی جیسے کھو چکے ہیں، اور وہ وہیں کہہ دیتے ہیں سب کے سامنے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری اپنی زندگی کے بھی دن بہت کم رہ گئے ہیں۔ آریان، جو کہ باپ کے لیے پہلے ہی بہت پریشان ہے، وہ تو کہہ دیتا ہے کہ خدا کے لیے ابو ایسی باتیں مت کیجیے، ہمارے لیے تو زندگی میں اب آپ ہی بچ گئے ہیں۔ لیکن شاید ڈرامے کو مزید دکھی بنانے کے لیے آصف صاحب کی بھی زندگی بہت جلدی ختم کر دی جائے گی۔ ادھر فبیہہ کی والدہ بھی جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئی، تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت بھی کافی زیادہ بگڑی ہوئی ہے۔ ان کی وفات بھی بہت جلد دکھائی جانے والی ہے، اور اس کے بعد زین تو مہک کے پاس آ جائے گا، اور مہک کو یوں لگے گا کہ اس کی ساس کی اس کے حق میں مانگی ہوئی سب دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ مہک اور آریان کی زندگی تو شاید زین ان کی زندگی میں آنے کے بعد ہی شروع ہوگی، اور ایمان اور شاہویر کی زندگی کا کیا بنے گا اس کا بھی شدت سے انتظار ہے، کیونکہ شاہویر ماہنور کی حقیقت پتہ چلنے کے بعد ایمان سے دل سے معافی تو مانگے گا، پر کیا وہ ایمان کی معافی کا اب حقدار بھی ہے، اور ایمان واقعی ہی دل سے اسے معاف کر کے سب کچھ بھلا سکتی ہے؟ یہ تو آنے والی ایک ساتھ میں ہی پتہ چلے گا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ شدت سے انتظار تھا راحم اور مسکان کی شادی کا، جو کہ گھر کے ایسے حالات کی وجہ سے بہت ہی زیادہ ڈیلے ہونے والی ہیں۔ پر خیر، ڈرامے کی اینڈنگ میں ان کی شادی بھی دکھا ہی دی جائے گی، اور اب جب بھی ان کی شادی ہوگی تب تک مہک کی زندگی کے اپنے حالات اتنے اچھے ہو چکے ہوں گے کہ اسے اپنی آنے والی بھابھی سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، اور وہ بلا وجہ اس کی زندگی میں مشکلات پیدا نہیں کرے گی، جس طرح شادی سے پہلے بلا وجہ کی ضد بنا لی تھی کہ راحم اس لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ بہرحال آپ کو ڈرامے کی آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کرنا نہ بھولیے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔